بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی اور بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ میں منقبت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ میں بلا کسی تاخیر کے بہت ہی ادب کے ساتھ تقدس مآب فضیلت الشیخ صدر مفتی جامع نظامیہ حضرت العلامہ حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ مدثر عالی نائب شیخ الجامع نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے عالمانہ خیالات سے ہم سب کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج، گرامی منزلت حضرت نبیر شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت مولانا قاضی محمد عبد الحق رفیع صاحب رفاعی دامت برکاتہم العالیہ، و مہمان ذی وقار خطیب ذی شان حضرت علامہ مولانا فروغ القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ورلڈ اسلامک مشن UK، حضرت مولانا حافظ سید شاہ حسن قادری صاحب مدظ اللہ العالی، و فاضل گرامی مولانا حافظ ظہیر صاحب کامل جامع نظامیہ، مولانا حافظ سید بہاء الدین زبیر صاحب نقشبندی کامل جامع نظامیہ، مولانا حافظ معین صاحب فاضل جامع نظامیہ، دیگر معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، ناظم اجلاس، داعی اجلاس عالی جناب سیفان صاحب بندہ نوازی، بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت علیہ الرحمۃ والرضوان کے ذکر مبارک کی اس عظیم محفل میں شرکت کی سعادت مرحمت فرمائی ہے، جن کا مبارک تذکرہ ہمارے لیے بالیقین سعادتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضبع۔ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی شان کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعید ذکر نعمان لنا، حضرت نعمان کا ذکر بار بار کیا کرو ہمارے سامنے۔ کیوں؟ ان ذکرہ هو المسک، اس لیے کہ ان کا ذکر مشک کی طرح شان رکھتا ہے مہکنے میں۔ ما کررتہ یتضبع، جس قدر تم تکرار سے اس کا تذکرہ ان کا تذکرہ کرتے جاؤ گے مہک میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضبع، کہ حضرت امام کا ذکر بارہا کرتے رہو، ایک آدھ بار نہیں، بار بار کرتے رہو، سال میں ایک بار نہیں، موقع بموقع کرتے رہو، تکرار کے ساتھ کرتے رہو، خوب کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہکنا چاہتے ہو اور اپنے تعفن کو دور کرنا چاہتے ہو تو خوشبو کی آپ کو ضرورت ہے۔ امام اعظم کا ذکر خود مشک کی طرح ہے، اور مشک کا کام کیا ہے؟ جتنا استعمال آپ مشک کا کریں گے اتنا آپ کے لیے خوشبو میں اضافہ ہوگا، آپ بھی مہکیں گے، ماحول بھی مہکنے لگے گا، مشام جاں بھی معطر ہوگی، مشام ایما بھی معطر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت کا ذکر کیا ہے؟ مشک ہے۔ ان ذکرہ کل مسک نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہ مشک کی طرح ہے، ان ذکرہ هو المسک، ان ذکرہ هو المسک، کہ ان کا ذکر وہی مشک ہے، یعنی خوشبو کی طرح ہے۔ نہیں کہہ رہے ہیں امام شافعی، کہہ رہے ہیں کہ امام کا ذکر تو حقیقت میں مشک و عنبر ہے، مثل مشک و عنبر نہیں، وہ خود مشک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسی مہک تمہیں ملے کہ جس کے بعد کبھی بھی کوئی بو تمہیں متاثر نہ کرنے پائے، کبھی کوئی ذہن میں تعفن آنے نہ پائے، دماغ میں کبھی کوئی گندگی آنے نہ پائے، استدلال میں کبھی کوئی کھوٹ اور خرابی آنے نہ پائے، تو کرنا یہ، جب مشکل آئے تو ان کا ذکر کرنا، پھر دیکھنا کہ دماغ بھی معطر ہوگا، روح بھی معطر ہوگی، فکر و فہم کو خوشبو نصیب ہوگی، اور الحمدللہ زبان میں طاقت گویائی پیدا ہوگی، قلم میں قوت تحریر پیدا ہوگی۔ اعید ذکر نعمان لنا، کون کہہ رہے ہیں؟ ایک وقت کے امام کہہ رہے ہیں ان ذکرہ هو المسک، کہ امام کا ذکر بار بار کرو۔ اعید ذکر نعمان لنا، ایک بار ذکر کسی نے کیا تھا، کہا نہیں دوبارہ ارشاد، شعر پسند آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ ارشاد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر امام ہو، بار بار ہو، خوب ہوتا رہے، ان ذکرہ هو المسک، کہ ان کا ذکر تو مشک ہے، ما کررتہ یتضبع، جس قدر تکرار ہوگی اس کی اسی قدر خوشبو میں اضافہ ہوگا۔ مشک کو ایک بار لگائے، خوشبو آئے، پھر لگاؤ، پھر خوشبو آئے گی، پھر لگاؤ، پھر خوشبو آئے گی، پھر لگاؤ، پھر خوشبو آئے گی۔ فرماتے ہیں کثرت سے ان کا ذکر کرتے رہو۔ تو حضرات گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو امام شافعی اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم غلاموں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ہمارے تو وہ امام متبوع ہیں۔ ہماری سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل خاص سے ان کے خوشہ چینوں میں شامل فرما لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جس میں صبح قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا بنیادی طور پر حل موجود ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب مقدس کو نازل کیا ہے جو ہر شے کا اپنے اندر واضح بیان رکھتی ہے۔ کوئی خشک و تر کی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس کلام مقدس میں ہم نے نہ کیا ہو۔ ہم نے صحیفہ رشد و ہدایت، آپ کی معرفت آپ کی امت کو عطا فرما دیا۔ اس کتاب مقدس میں جو اولین کے علوم کو بھی اپنے اندر لی ہوئی ہے، آخرین کے احوال کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کرنے چلے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے؟ تو آئیے پہلے میں قرآن کریم کا ایک اسلوب سمجھا دیتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بالیقین اے لوگو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے طور پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فیہ ذکرکم، یہ وہ کتاب ہے کہ اے لوگو اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب تم کیا کرو؟ عقل سے کام لو، شعور کو تم جگاؤ، فہم کو کام میں لاؤ کہ تمہارا ذکر قرآن میں ہے۔ کیسے قرآن میں ذکر ہے؟ اللہ پاک کے ان بندوں کا ذکر ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان بندوں کا ذکر ہے جو طاعت و عبادت کرتے ہیں، اور ان بندوں کا بھی ذکر ہے جو سرکشی کی روش پر چلتے ہیں، انکار اور انحراف کے راہ پر چلتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارا ذکر ہے، اب تم تلاش کرو تم کس طبقے میں ہو، اور اس طبقے کے حوالے سے قرآن میں تم اپنا تذکرہ ڈھونڈ لو، تمہیں ملے گا۔ سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر قرآن مجید نیکوکاروں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی ان کی رات سجدہ اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ اب اگر کوئی راتوں کو سجدہ اور قیام کر رہا ہے تو اس آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت وہ بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کوئی کم سو کر تہجد کو اٹھتا ہے اور پھر سحر کی گھڑیوں میں بخشش اور مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، تو اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے۔ جو بندہ بستر پر لیٹتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں پوری رات گزارتا ہے، اگر اس کی یہ صفت ہے تو اس آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا بھی ذکر کر رہا ہے اور انحراف کرنے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وہ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے، عبادت کے لیے بلایا جائے تو آتے نہیں ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی عبادت سے رخ پھیرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بجائے وہ استکبار کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خدا کی عبادت سے گریز کر رہا ہے، انحراف کی طرف جا رہا ہے، اس کی مذمت کا بیان موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک راستہ دکھانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ میں نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ امام اعظم کا ذکر بھی کیا قرآن میں ہے، ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو کوئی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اپنے امام کو قرآن میں کہاں سے تلاش کرو گے، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ ارے ہم تو یہ قرآن کریم کی آیتوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ فرما رہا محبوب بتا دیجئے بے شک یہ کتاب الہی، اس میں آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اور اے لوگوں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب یہ عمومی معنی میں بات سمجھ لیے تو خصوصی معنی میں دیکھیں امام اعظم کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، کیونکہ حضرت امام شافعی کہہ رہے ہیں امام اعظم کو یاد کرتے رہو، بار بار یاد کرتے رہو، ان کا ذکر مشک اور خوشبو کی شان رکھتا ہے، جس قدر تذکرہ کرو گے خوشبو میں اضافہ ہی ہوگا، وہ تمہیں مہکا دے گا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ان کو یہ کیسے خیال آیا کہ ان کو بار بار یاد کریں۔ ہاں اس لیے خیال آیا، انہوں نے قرآن کو پوری طرح سے سمجھا تھا، پڑھا تھا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 3، ارشاد الہی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو پہلے والوں سے ابھی نہیں ملے ہیں، حبیب پاک انہیں بھی اپنے علم کے فیضان سے مالا مال کرتے ہیں، حبیب پاک ان کے بھی دلوں کو سنوارتے ہیں، ان کے بھی اخلاق کو نکھارتے ہیں، ان کو بھی علوم کتاب و حکمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام آقا کے دربار میں حاضر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہم حاضر تھے آقا کی بارگاہ میں، میرے ذہن میں سوال آیا کہ کون لوگ ہیں اور ہیں جو آئے نہیں، پہلے والوں سے ملے نہیں، آنے والے ہیں، اور قرآن میں ان کا ذکر آیا اور یہ کہہ کر آیا کہ مصطفیٰ انہیں بھی علم عطا فرماتے ہیں،
ان کو بھی پاک صاف کرتے ہیں تو پوچھ ہی لیں حبیب کون لوگ ہیں وہ. تو میں نے سوال کر لیا, حبیب پاک نے جواب عطا نہ فرمایا. عادت کریمہ آقا کی کیا ہے؟ صحیح حدیث بخاری شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط قال لا. نبی کریم علیہ السلام سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہیں کا جواب دیا ہو, لا فرمایا ہو. ایک لا ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ عطا ہی کرتے ہیں, جواب عنایت فرماتے ہیں. اور رب کریم خود فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے میرے حبیب کسی مانگنے والے کو مت جھڑکیے, چاہے وہ علم کا سوال کرے یا کسی اور قسم کا سوال کرے. آپ کے در دولت سے کوئی منگتا خالی نہ جائے, تو سوال کرنے پر کیوں جواب نہ دیں گے؟ مصطفیٰ کو تو رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے. فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہی اللہ ہے جس نے نہ جاننے والوں میں انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا جو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. بالیقین ان کی جلوہ گری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو حبیب تو آئے ہیں علم سکھانے کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ نے آیت قرآنیہ کی تفسیر پوچھی, کیا کہا؟ من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اور لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں, آنے والے ہیں. لما یلحقوا بہم, ابھی پہلے والوں سے ملے نہیں ہیں, یعنی مصطفیٰ جن کے اندر جلوہ گر ہیں ابھی ان سے نہیں ملے, بعد میں آئیں گے. مگر حبیب اپنا علم انہیں بھی عطا فرماتے ہیں, اپنا فیضان انہیں بھی عطا فرماتے ہیں. تو موجود رہ کر دربار اقدس میں حاضر رہ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بتائیے. تو مطلب یہ ہوا کہ حبیب پاک ابھی جواب نہیں دے رہے ہیں تاکہ سب کی توجہ مبذول ہو جائے کہ سوال کیا ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا جائے تاکہ آنے والے جواب کو کبھی بھلایا نہ جا سکے. حبیب خاموش ہو گئے. تو اچھا سرکار جب خاموش ہو جاتے, وہ صحابہ حبیب پاک کے ابروئے چشم کے اشارے پر جانوں کا نذرانہ دینے والے, حبیب کے منشے کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے, وہ جب دیکھے کہ حبیب خاموش ہو گئے تو دوبارہ سوال ہی کیوں کیے؟ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ, حضور وہ کون ہیں بتائیں. حبیب پھر جواب نہیں دی, خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر تو حضرت ابو ہریرہ چپ رہ سکتے تھے کہ چلو کوئی اور موقع ہو تو پوچھ لیں گے, شاید آقا کا منشا جواب دینا نہیں ہے. مگر پھر پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ, یعنی طلب صادق دیکھو, تفسیر قرآن کی صاحب قرآن سے پوچھ رہے ہیں. قرآن کی تفسیر میں پہلا درجہ کس کا ہے معلوم؟ تفسیر القرآن بالقرآن, دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر مصطفیٰ کے فرمان سے ہو. کوئی آیت کی تفسیر کریں تو اس کی تفسیر میں دوسری آیت ذکر کریں تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. انعام والے بندے کون؟ آیت کی تفسیر ایک اور آیت سے ہو رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں بالیقین وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ نبیین ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. تو انعام والے بندے کون ہیں؟ سورہ فاتحہ میں بیان نہیں کیا, فرمایا انعام والے بندوں کے راستے پر چلا کہہ کر معروضہ کرو. اور سورہ میثاق میں 5ویں پارے میں کھول دیا انعام والے بندے نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہے, صالحین ہیں. 4 طبقے ہیں انعام والے بندوں. تو یہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن, کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے, ایک قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے, مصطفیٰ کے فرمان سے. اب وہ یہ تفسیر ہے جو اب آگے آ رہی ہے. سورہ جمعہ کی آیت نازل کیا ہوئی؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور دوسرے ان کے علاوہ جو ان سے نہیں ملے انہیں بھی مصطفیٰ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں, دلوں کو پاک کرتے ہیں, کتاب حکمت کا علم عطا کرتے ہیں. پوچھنے لگے من ہم یا رسول اللہ, کون ہے یا رسول اللہ. پہلے مرتبہ سوال پر جواب نہیں دیا, دوسری مرتبہ سوال پر جواب نہیں دیا, تیسری مرتبہ سوال کیا تو مصطفیٰ نے ابھی جواب نہیں دیا بلکہ کیا کیا؟
اپنے دست کرم کو حضرت سلمان فارسی کے سر پر رکھا۔ یہ جواب دینے کا ایک انداز دیکھو آپ، جواب طلب کر رہے تو آقا جواب سے پہلے اپنے دست عطا کے فیض و سخا کو بتا رہے ہیں کہ اپنے دست کرم کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ جواب سننے سے پہلے دہن پاک سے کون سے کلمات گوہر آبدار کی طرح نکلتے ہوں گے وہ انتظار میں تھے، مگر حبیب نے کلمات طیبات بعد میں سنائے ہیں۔ دست عطا کی سخاوت کو پہلے دکھایا ہے، دست کرم کو ان کے سر پر رکھا، اور دست کرم کو سر پر رکھ کر کیا فرمایا؟ اب ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر ایمان کہکشاں کی بلندی پر ہوگا تو ان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہاں سے اسے حاصل کر لیں گے، بلکہ مزید فرمایا او رجل من ہؤلاء، کچھ لوگ تو کیا ایک ہی وہ ہوگا جو ثریا کی بلندی سے ایمان و عرفان کو لائے گا، میری امت میں بانٹے گا۔ اس آیت کا مصداق وہ ہے جو آیا نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے۔ میں اپنے سینے پاک سے اسے علم عطا فرماؤں گا، وہ پینے والا ہوگا میں پلانے والا ہوں گا، وہ پڑھنے والا ہوگا میں پڑھانے والا ہوں گا، وہ تفقہ حاصل کرنے والا ہوگا میں تفقہ کی نعمت سے مالا مال کرنے والا ہوں گا۔ خوشا نصیب اللہ نے کیسے امام کا دامن ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ امام ابھی دھرتی پر آئے نہیں ہیں، ان کی ولادت باسعادت کے سن کے بارے میں 3 اقوال ہے، ان میں آپ 70 کے قول کو لیں یا 80 کے قول کو لیں یا 61 اور 60 کے قول کو لیں، بہرحال وہ کب آئے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہجرت پاک کے 50 سال کے بعد آئے، مگر محبوب پاک علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ آیت کی تفسیر اے ابو ہریرہ تم پوچھنا چاہتے ہو تو پہلے ہم نے تمہیں سوال کرتے ہی جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ تم کو کہنے کا موقع دیا تاکہ امت کو بتائیں کہ میرے محبوب کی نظر سے اس امت کے پیشوا کو دیکھو جس کو دنیا امام اعظم کہتی ہے۔ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ ارے یہ خود بڑے نہیں ہوئے، سب سے بڑوں نے انہیں بڑا بنایا ہے۔ ان کا ذکر تم سننے بیٹھے ہو، ذرا سنو تو صحیح کیسا وہ مجمع ہوگا جہاں امام الانبیاء جلوہ بار ہیں، جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے اور صحابی پوچھتے ہیں آقا اس کی تفسیر بتائیے، اور حبیب پہلے مرتبہ سوال پر جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہو رہے ہیں۔ پھر صحابی مزاج شناس ہیں، چپ نہیں رہ گئے، وہ بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کا منشا جواب نہ دینا ہوتا، ابو ہریرہ سوال دہرا دینا تھے، اس لیے کہ مزاج کے خلاف کرنا پسند نہیں ہے۔ مزاج مصطفیٰ کی عظمت کو صحابہ کیوں نہ ملحوظ رکھیں؟ ارے ان کے مزاج کا تو لحاظ وحی الہی میں ہوتا ہے۔ صرف قرآن کی آیت کو دیکھو، حبیب نے کچھ زبان سے کہا نہیں، طبیعت کا اقتضا ہوا کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ قبلہ بن جائے، ابھی زبان کھلی نہیں، الفاظ نکلے نہیں، حکم ہوتا ہے جبرائیل مصطفیٰ کے مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے، اب ہم نماز کو مکمل کرنے نہیں دیں گے، 2 رکعت میرے محبوب پڑھا چکے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم ابھی چلے جاؤ، تاخیر نہ کرنا، اسی وقت جانا۔ میرے پیارے کے دل کے اندر خیال آیا ہے اور میں اتنا چاہتا ہوں کہ ان کے خیال کو 2 رکعت باقی کے پڑھانے تک بھی مؤخر کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جاؤ جبرائیل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب ہم آپ کے رخ انور کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا چہرے انور کے آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ سمجھ رہے تھے کہ حبیب سے میں نے پوچھا اور جواب آقا نے نہیں دیا تو مزاج یہ ہے کہ جواب نہ دیں تو آگے سوال نہ کرتے تھے، مگر سمجھ رہے تھے نہیں، آج مصطفیٰ کا مزاج پہلی مرتبہ پوچھنے پر جواب دینے کا نہیں ہے، دوبارہ پھر پوچھو کہہ رہے ہیں، پھر تیسری مرتبہ پوچھو کہہ رہے ہیں، زبان سے گو کہ نہیں فرما رہے ہیں، مگر قلب مبارک کی کیفیت سامنے بیٹھنے والوں کے دل پر آشکار ہو چکی تھی، سمجھ رہے تھے کہ نہیں، مصطفیٰ
آنے والے مضمون کی اہمیت کے لیے 3 مرتبہ ہمیں سوال کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے کھل کے پوچھنے لگے من ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے مصطفیٰ بتائیے۔ فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، فیضان بانی جامع نظامیہ، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت۔ تو 3 مرتبہ سوال، آپ بتائیے 3 مرتبہ سوال ہم اپنے مستفتی کو کرنے نہیں دیتے۔ ہم ناقص لوگ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پوچھتے آئے، وہ ایک بار کہتے کہ جواب شروع کر دیتے ہیں، آقا اپنے مستفتی کو 3 مرتبہ پوچھنے لگا رہے ہیں، کیوں؟ حبیب پاک مضمون کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سوال اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ صحابی پوچھ رہے ہیں آیت کی تفسیر کس سے؟ صاحب قرآن سے پوچھ رہے ہیں، صاحب وحی سے پوچھ رہے ہیں، جن کے پاس جبریل امین بے اجازت نہیں آتے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کی شان والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ حبیب زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے اپنی خواہش کی بنیاد پر، زبان سے کلمہ اسی وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی وحی پر بولتے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا پروردگار آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کا رب اس کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ تو وہ حبیب پاک 3 مرتبہ سوال کروائے، اب اس کے بعد 3 مرتبہ سوال ہو چکا تو آپ نے جواب دینے سے پہلے دستے کرم کو حضرت سلمان فارسی کے سر پر رکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر بھی وہاں تھے یا نہیں؟ فاروق اعظم بھی وہاں تھے یا نہیں؟ عثمان غنی ذی النورین بھی وہاں تھے یا نہیں؟ مولا کائنات شیر خدا بھی وہاں تھے یا نہیں؟ عشرہ مبشرہ بھی وہاں تھے یا نہیں؟ یقیناً وہ بھی موجود تھے، مگر آقا اس وقت ان آنے والوں کا ذکر کرنا چاہتے تھے جو آئے نہیں ہیں، ان سے ملے نہیں ہیں، بعد میں آنے والے ہوں گے، ان کا ذکر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے سلمان فارسی کے سر پر اپنے دست اقدس کو رکھا۔ اور سلمان فارسی نہ مکے کے تھے نہ مدینہ منورہ کے تھے، نہ مکہ مکرمہ کے تھے نہ مدینہ منورہ کے تھے، نہ وہ حجازی تھے نہ وہ ہاشمی تھے، نہ قریشی تھے نہ وہ مطلبی تھے۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، عجم کے رہنے والے تھے، وہ عرب سے بھی نہیں تھے۔ وہ مصطفیٰ جو عرب کے بھی سردار ہے، عجم کے بھی تاجدار ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ امام بوصیری نے کہا ہم جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سید الکونین دنیا کے بھی سردار ہے، آخرت کے بھی سردار ہے، والثقلین جنوں کے بھی سردار ہے اور انسانوں کے بھی سردار ہے، اور والفریقین اور عرب اور عجم دونوں فریق کے بھی سردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ عرب کے سردار ہے تو عجم کا کوئی اور سردار ہوگا۔ آپ کی رسالت و نبوت کا فیض عرب کو بھی ملا ہے، عجم کو بھی ملا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے عرب میں مبعوث ہوئے ہیں، عربوں کو تو پڑھاتے ہیں اور ان کو بھی پڑھائیں گے، جو آنے والے ہیں وہ عجمی لوگ ہیں۔ ارے عجم کی تقدیر پر تم ناز کرو اگرچہ کہ تم عرب میں نہیں ہو، مگر مصطفیٰ نے تمہیں بھی بھلایا نہیں ہے، فراموش نہیں کیا ہے۔ اپنی زبان فیض ترجمان سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے تو مصطفیٰ اس قرآن کی تفسیر جو عرب میں عربی زبان میں نازل ہوا ہے کرتے ہوئے اس آیت کا مصداق ایک عجمی کو بتا رہے ہیں، ایک فارسی کو بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تم سے تفسیر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ جو جس کو میں علم دوں گا وہ ان کے فیملی سے ہوگا، وہ ان کے علاقے سے ہوگا۔ ان کے علاقے سے ہوگا۔ ہاتھ کیوں رکھا مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر؟ دست کرم کیوں رکھا؟ اگر آقا بتانا ہی چاہتے اشارہ بھی کافی تھا کہ نہیں؟ ارے جن کے اشارے کی شان یہ ہے کہ چاند کی طرف اشارہ فرمائے تو چاند شق ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ جائے، چلتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دے تو چلتا ہوا ٹھہر جائے، درختوں کی طرف اشارہ کرے تو سدہ ریزی کو آ جائیں، ٹہنی کو کہے تو درخت کی ٹہنی جدا ہو کر آئے، حکم دے تو واپس جا کر فٹ ہو جائے، وہ اشارے کی شان ہے۔ وہ مصطفیٰ اشارہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ سلمان ہیں،
ان کے علاقے کا ایک ہوگا جو آئے ایمان کو سریا سے جا کر لائے گا، مگر آقا نے دستے کرم رکھا۔ اب ذرا دستے کرم کا بھرم دیکھو، اس دستے کرم کا فیض اندانے سے پہلے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے جو میں نے سنائی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں حاضر ہے، دربار مصطفیٰ علیہ السلام سجا ہے، آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ بے شک میں آپ کی حدیثیں بہت بہت سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں میرے آقا، یاد نہیں رہتا ہے میرے مصطفیٰ۔ انہوں نے یہ گزارش کی، حبیب نے اس میں جواب دینے میں تاخیر نہیں فرمائی، یہ نہیں کہ چپ ہو گئے، دوبارہ ان کو اس سوال کو دہرانا پڑا ہو، نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جیسا ہی انہوں نے معروضہ کیا، مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب نے فرمایا ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ انہوں نے عرض کیا حضور حدیثیں یاد نہیں رہتی، بھول جایا کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف ابتداءً کتاب العلم ہی کو کھول کے پڑھو تو یہ حدیث مل جائے گی۔ عرض کرتے حضور میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ حبیب نے فرمایا چادر کو پھیلا دو، تو وہ یہ عرض نہیں کرتے حضور چادر کیوں پھیلاؤں، چادر پھیلانے سے حافظے کا کیا تعلق نہیں؟ قال فبسطتہ، میں نے تاخیر نہیں کی، فی الفور اپنی چادر پھیلا دی، فغرف بیدیہ فیہا، فغرف بیدیہ، مصطفیٰ نے اپنے دونوں دستے کرم کو پسوں کی طرح بنایا اور کچھ اس میں ڈال دیا، پھر فرمایا ضمہ، ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو، اس چادر کو سمیٹ کے سینے سے لگا لو۔ قال کہتے ہیں فضممتہ، میں نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا۔ دستے مصطفیٰ کا اعجاز بتانا چاہتا ہوں، آقا نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر ہاتھ نہیں رکھا، سر پر ہاتھ نہیں رکھا، انہوں نے حافظے کی شکایت کی، مصطفیٰ بہت حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، فرمایا چادر پھیلا دو۔ چادر پھیلا دی تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو آپ نے قریب کیا، پھر اس میں سے کچھ ڈالا، کیا ڈالا دکھائی تو نہیں دیا، مگر فرمایا سینے سے لگا لو، کہتے میں سینے سے لگا لیا۔ اثر کیا ہوا؟ فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد حافظے میں اتنی برکت ہو گئی کہ میں کبھی کوئی حدیث بھولا ہی نہیں۔ فما نسیت شیئا بعدہ، کوئی چیز اس کے بعد میں نہیں بھولا، پہلے جو یاد کر کے بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گئی، اب ذرا ٹھہر جاؤ۔ آقا علیہ السلام سے انہوں نے حافظے کی خرابی کی شکایت کی تھی، آپ نے ان کی چادر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، خالی ہاتھ چادر میں ڈالے مگر چادر پر ہاتھ رکھا بھی نہیں، ایسا نہیں کہ چادر کو ہاتھ لگایا ہو، بلکہ دونوں ہاتھ کا پسو بنا کے اس میں ڈالا، یعنی ہاتھ چادر کو نہیں لگے مگر ہاتھ سے کچھ پسو بنا کر چادر میں ڈالا، تو سینے سے لگانے کا حکم دیا۔ نہ دستے مبارک ان کے سینے سے لگا، نہ چادر مبارک کو ہاتھ لگا تھا کہ جو سینے سے لگے، مگر یہ کہ کچھ ڈالا تھا، بس اس کے بعد فیض اتنا آ گیا کہ سینے میں طاقت آ گئی، حافظے میں قوت آ گئی، اور آقا جو فرماتے وہ یاد رہ جاتا تھا، جو فرماتے وہ یاد رہتا تھا، کبھی نہیں بھولے۔ اللہ اللہ، 5374 حدیثوں کی روایت انہوں نے کی ہے۔ آپ سوچو 3 سال صحبت میں ملے ان کو آقا کی بارگاہ میں حاضری کے، مگر الحمدللہ حدیثیں سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی جماعت صحابہ میں۔ اب ذرا ٹھہرو، یہی ابو ہریرہ ہیں جو رسول پاک علیہ السلام سے ایک آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بعد میں آنے والے کون ہیں جو آئے نہیں ہیں، پر قرآن میں ان کا ذکر ہے، ارے وہ کون جو آئے نہیں مگر اللہ کے کلام میں ان کا ذکر آ گیا، صحابی کے ذہن میں ان کے بارے میں پوچھنے کا خیال بھی آ گیا اور زبان پر سوال بھی آ گیا، اور مصطفیٰ کا کمال اور فضل و نوال دیکھو کہ 3 مرتبہ سوال کا موقع دیا، پھر اس کے بعد جواب سے پہلے حضرت سلمان فارسی کے سر مبارک پر دست اقدس رکھ دیا، تو جب سر مبارک پر دست اقدس رکھا، وہ دست مبارک بانی جامعہ جس کے بارے میں لکھتے ہیں دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، ارے کون سا مبارک ہاتھ ہے وہ، کہتے ہیں دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، یعنی مصطفیٰ کا دست کرم وہ دست کرم ہے
کہ ہمارے عقل کا ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے جہاں مصطفیٰ کا دست کرم ہے۔ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں۔ کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جناں۔ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں۔ تو اس دست اقدس کو حضرت سلمان کے سر مبارک پر رکھا اور بتایا یہ عجمی جو نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے جس نے ہمارے عشق میں بہت تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ایران سے چلا ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے کتنے آقاؤں سے وہ تکلیفیں سہتا ہوا، مصیبتیں اٹھاتا ہوا ہمارے دربار تک پہنچا ہے۔ اور یہ اگرچہ کہ عجم کا رہنے والا ہے، مگر ہم جب فیض دینا چاہتے ہیں، اللہ اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، ان سے جب نام پوچھا جاتا آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو ان کے مجوسی تھا، وہ آگ پرست تھا، فارسی تھا، اس لیے نام لینے میں انہیں کبھی کبھی تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی، تو کہتے سلمان بن اسلام، سلمان کے باپ کا نام کیا پوچھتے ہو، اسلام کا بیٹا ہے یہ سلمان۔ حبیب نے ملاحظہ فرمایا میرے سلمان کو جب خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بتانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں وہ، فرمایا آج سے سلمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، پیدا عجم میں ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے اٹھایا تو اتنا اٹھایا، عجمی ہونے کے باوجود اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب سنو وہ سلمان فارسی جو عجم کے رہنے والے فارسی النسل ہیں، مگر مصطفیٰ کی نگاہ پاک کا جب وہ مورد بن گئے تو دست عطا اٹھا اور ایسا نوازا کہ ان کو چمکا دیا مصطفیٰ نے، علم میں بھی نواز دیا، فضل میں بھی نواز دیا، فہم میں بھی نواز دیا، عمر بھی طویل عطا ہو گئی، 250 سال، ایک روایت کے مطابق 350 سال عمر پائے۔ اب اللہ کے محبوب نے بتائی یہ جو فارس کے رہنے والے ہیں، اس آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتے ہو، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، رجال او رجل من ہؤلاء، حضرت سلمان اکیلے ہیں، اکیلے کے علی عربی میں ہؤلاء نہیں آتا، ھذا آتا ہے۔ آپ کو معلوم اس میں اشارہ ایک کے لیے ھذا، ایک قریب کا ہو تو ھذا، دو ہو تو ھذانی، دو سے زائد ہو تو ہؤلاء۔ حضرت سلمان اکیلے ہیں جن پر آقا نے دست کرم رکھا، مگر حبیب نے دست کرم تو ایک کے سر پر رکھا، بات کی تو کئی لوگ کی جماعت کی۔ میرا سلمان ایک ہے مگر یہ فارس کا اکیلا نہیں ہے، یہ خود ایک جماعت ہے اپنے اندر، اور ان والوں میں سے ایک اٹھے گا، وہ ہوگا تو ایک مگر وآخرین منہم کا مصداق ہوگا، وہ خود ایک جماعت بنے گی، اس کا وجود بظاہر ایک ہوگا مگر کام تنہا نہیں، ایک امت کا کام کرے گا اور ایک امت کا امام ہوگا۔ اس کو ابو واحد نہیں کہا جائے گا، باپ کا کوئی بھی کسی کا باپ ہوتا ہے تو اس کے بیٹے سے یا بیٹی سے کنیت رکھی جاتی ہے، ابو حماد کہنا چاہیے تھا، حماد بیٹے ہیں آپ کے اور کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر ابو حماد نہیں کہتے، آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ابو کے معنی باپ کے بھی آتے ہیں، ابو کے معنی والے کے بھی آتے ہیں۔ ابو حنیفہ، حنیفہ شریعت مصطفیٰ کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ کا مطلب پوری شریعت والے امام۔ ارے ہے تو ایک مگر پوری دنیا ابو حنیفہ کہہ رہی ہے۔ ارے ہمارے امام کے ماننے والے تو ابو حنیفہ کہتے ہیں، جو رد کرتے ہیں وہ بھی ابو حنیفہ کہہ کر رد کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، فیضان بانی جامع نظامیہ، فیضان محدث دکن،
ابو حنیفہ پوری ملت والے امام، پوری شریعت والے امام، پورے دین کی حفاظت کرنے والے امام، اللہ کے محبوب نے کیا جملہ فرمایا؟ پھر وہ الفاظ حدیث کے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگرچہ کہ عوام کا مجمع ہے مگر کئی علماء بھی اس میں ہیں، فاضلین بھی ہے، اور ہماری عوام بھی اللہ کے فضل و کرم سے عادی ہو گئی ہے علمی باتیں سننے کی، اور بالکل خوشی کی بھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری بہت دیرینہ خواہش ہے کہ جلسہ گاہوں کا مزاج بدلے اور علمی مزاج بنائیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں کامیابی بھی دی ہے۔ دیکھیے، لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا کے پاس ہوگا، لنا لہو، وہاں سے لائیں گے، حاصل کریں گے، رجال، کچھ لوگ، او اس کے بعد فرمایا نہیں، رجل، ایک ہی ہستی، من ہاؤلائی، ان میں سے، ان والوں میں سے، ان لوگوں میں سے، ایک فرد کو لوگوں میں سے فرمایا اور جماعت کے ساتھ بتایا۔ بعض وقت کئی لوگ ہوتے ہیں مگر کام ایک بندے کا بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات ایک بندہ ہوتا ہے کئی لوگوں کا کام کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تنہا جماعت کا کام کرے گا، اس لیے کہ فیض ہم دے رہے ہیں، اللہ فرما رہا محبوب ان کو بھی پلاتے ہیں، ان کو بھی پلاتے ہیں۔ اب اس کو قرآن کے ایک اور آیت سے سمجھ لو، رب فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اے حبیب آپ کے رب کی عطا سے کرتے ہیں۔ اب مصطفیٰ علم دیتے ہیں کہہ کر اس میں بتایا، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم دیتے ہیں ان کو، ہم ان کے سینے کو کھولتے ہیں، ہم ان کے سینوں کو بھی کھولتے ہیں، ہم ان کے سینوں کو بھی کھولتے ہیں۔ مولا کہاں سے کھولتا ہے، کہاں سے عطا کرتا ہے، کہاں سے مدد فرماتا ہے؟ تو کہنا تھا من خزائنا، من خزائننا، اپنے خزانوں سے دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہا من عطاء ربک، اے حبیب آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں، آپ کی نسبت سے دیتے ہیں۔ رب تو سب کا ہے مگر حبیب وہ آپ کا رب ہے، یوں کہہ کر اپنی عطاؤں کا، فیض کا وسیلہ آپ کو قرار دے کر امت کو بتا رہا ہے، جس کو جو در خدا سے ملتا ہے وہ بوسیلہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں آپ کے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، بند نہیں ہے، اب بھی ملی ہے آنے والوں کو بھی ملے گی، اب بھی عطا ہوئی ہے آنے والوں کو بھی عطاؤں سے نوازے گا وہ حبیب، مگر کہاں سے دیں گے؟ آپ کے فیضان سے دیں گے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مکمل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کرتا ہے، اسے علم فقہ عطا کرتا ہے، دانش اور بینائی عطا کرتا ہے، حکمت اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، خزانے رکھنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی عطاؤں کو بانٹنے والے ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہیں۔ تو اب سمجھ لیجئے امام اعظم کی برتری، امام اعظم کی بلندی، امام اعظم کی عبقریت پر سوال مت کرو، قرآن کی آیت کو دیکھو کہ رب نے ان کو بیان کیا تو کس شان سے بیان کیا، حبیب کے اوپر اپنے کرم کو بیان کیا، وہ اللہ ہے، نہ جاننے والوں میں علم دینے والے مصطفیٰ کو بھیجا، حبیب کے علم کی خیرات کو بانٹنے کا ذکر کر کے فرمایا مصطفیٰ اپنے غلاموں کو بھی عطا کرتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو کیسا پوچھا تو فرمایا دیکھو یہ فارس کے رہنے والے سلمان پر میرا دست کرم ہے۔ اب دست کرم سلمان پر کیا رکھا؟ ان کے ذریعے سے سیدنا امام اعظم تک فیض پہنچا دیا۔ اب امام کی گہرائی فہم، گہرائی فہم پر سوال ہم سے نہ کرنا، امام بخاری ہی سے پوچھنا ہے۔ امام بخاری، آپ امام بخاری ہو کر، حدیثوں کے امام ہو کر، امیر المومنین فی الحدیث ہو کر، قوم کے مقتدا و پیشوا ہو کر، امام ابو حنیفہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امام اعظم فرما کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ آپ ہی کا نام لے کر کچھ لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، تو ہم آپ ہی کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ امام بخاری، آپ ہی بتا دیجئے کہ بخاری کا نام لے کر امام اعظم سے الجھنے والوں کو ہم کیا جواب دیں؟ ہم کچھ اپنے سے نہیں کہنا چاہتے۔ آپ کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں معتبر کتاب صحیح بخاری ہے۔ اے امام بخاری، آپ بتائیے آپ امام اعظم کو اور ان کے پیروکاروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے نئی شریعت کی بنیاد رکھی ہے؟ کیا انہوں نے دین میں کوئی اپنی رائے کو داخل کر کے شرک اور بدعت کیا ہے؟ کیا انہوں نے آقا سے ہٹا کر اپنی طرف لوگوں کو بلایا ہے؟ بتائیے
کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم کی تقلید بدعت ہے، کچھ لوگ اور اگر غصہ آیا تو کہتے گمراہی ہے، کچھ اور زیادہ غصہ آیا تو کہتے شرک ہے۔ کبھی تو وہ امام اعظم کے پیروکاروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کبھی گمراہ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی بدعتی کہہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ اے امام، ہم کیا کہیں؟ ہمارے پاس تو ایسا علم نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں، ہم بے بس، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کی بخاری شریف کو ہم بہت شوق سے پڑھتے ہیں، ہم بھی معتبر کتاب مانتے ہیں اس کو۔ آپ ہی بتائیے، آپ امام ہو کر امام اعظم کو اور ان کے پیروکاروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام بخاری ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ امام بخاری پہلے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کو جو لکھا ہوں کتنی حدیثوں سے اس ذخیرے کو منتخب کیا ہوں، پہلے یہ سمجھ لو۔ 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے بخاری کو مرتب کیا۔ کتنی حدیثیں تھیں امام بخاری کے پاس؟ 6 لاکھ احادیث مبارکہ، اور ہر حدیث سند سے انہوں نے یاد کی تھی۔ سند کا مطلب ان کے استاذ، دادا استاذ، پردادا استاذ، ایسا ہوتے ہوتے صحابی تک، پھر حضور پاک علیہ السلام۔ تو 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ سینے میں تھا، کا مطلب 6 لاکھ سندیں ان کو یاد تھی۔ کتنی سندیں؟ 6 لاکھ۔ اور یہ تو ایک ایک سند ایک ایک حدیث کی ہو تو، ورنہ ایک ایک حدیث کی کبھی کبھی 10 سندیں ہوتی ہے۔ اب 6 لاکھ کو 10 سے ضرب دو تو کتنے ہوتے؟ 60 لاکھ۔ اب دیکھیے آپ، اتنی سندیں ان کو یاد، اتنے محدثین سے انہوں نے حدیثیں لی، مختلف طرق سے سندیں ان کے پاس محفوظ۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری میں 6 لاکھ احادیث سے جب صحیح بخاری کا انتخاب کیا، اس میں جن اساتذہ کو ذکر کیا، وہ اساتذہ کو کتنا پرکھا ہوگا؟ کیونکہ بہت بڑے ذخیرے سے جب کوئی آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو چھانٹتے ہیں، دوسروں کو کم کر کے کچھ کو آپ چنتے ہیں۔ تو کس کو چنتے ہیں؟ نہایت اعلیٰ درجے کی سندوں کو چنتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں وہ حدیثیں بھی کوئی غلط نہیں تھی، گھڑی ہوئی نہیں تھی، آقا ہی کے ارشادات تھے، مگر اعلیٰ سندوں والی، صحت کے اعلیٰ معیار پر اترنے والی روایتیں میں نے جمع کی، چنا میں نے، اور چن کے میں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ 9000 سے کچھ زائد روایات امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع فرمائی۔ ان میں بھی مکررات بھی ہے، یعنی ڈبل آنے والی، بار بار آنے والی روایات بھی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھو اتنی سندیں موجود، تو 9000 حدیثیں، تو 9000 سندیں بھی ہے۔ اب ان سندوں میں اے امام اتنا تو آپ نے جمع کر دیا، آپ جس پر فخر کرتے ہیں وہ کون سی سندیں ہیں؟ آپ جس پر ناز کرتے ہیں وہ کون سی سندیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام بخاری، اگر پوری بخاری کی کتاب کو میری دیکھو، ان میں جس پر ناز ہے وہ 22 روایات ہے۔ 22 روایات پر مجھے بڑا ناز ہے، اور بہت میں خوش ہوں۔ کیوں خوش ہے امام؟ اس لیے کہ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، چوتھا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 6، کسی میں 7، مگر 22 روایات وہ ہے مجھے ایسے استاذوں سے ملی ہے جن کی برکت سے مصطفیٰ کا دامن قریب سے میں نے تھام لیا ہے۔ ہر حدیث مصطفیٰ کی میں نے بیان کی ہے سند کے ساتھ، مگر جس استاد سے میں نے حدیث پڑھی ہے، ان کے بعد ان سے پوچھا آپ کس سے سنے، تو انہوں نے 4-5 واسطے ذکر کیے، مگر کچھ ایسے اساتذہ مل گئے جب ان کو میں نے پکڑ لیا تو انہوں نے 2 ہی واسطوں سے مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ ایک میرے وہ استاد، ان کے پھر مصطفیٰ کے درمیان میں 2 استاد، اس طرح 3 واسطے میں مصطفیٰ کے قریب چلا گیا۔ تو امام بخاری کو سب سے قریب واسطوں سے در رسول جو ملا وہ 22 روایات ہیں۔ کتنی؟ چلیے آپ کو معلوم، وہ 22 روایات جن سے ملی ہے ان میں مکی ابن ابراہیم امام اعظم کے پیروکار ہیں، ابو عاصم ضحاک امام اعظم کے پیروکار ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں اگر امام اعظم کو میں کیا سمجھتا ہوں، ان کا دامن تھامنے والوں کو میں کیا سمجھتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے نادانو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حدیث پڑھو تو سمجھ کر پڑھو۔ 6 لاکھ سندوں سے میں نے جو حدیثیں جمع کی، ان میں چن کر بخاری میں میں نے جن حدیثوں کو ذکر کیا، ان میں 22 واسطے وہ ہے، 22 سندیں اور حدیثیں وہ ہے۔ میرے اور میرے آقا کے درمیان 3 واسطے ہیں، ان میں 17 روایات ایک امام مکی بن ابراہیم سے ملی،
اور جملہ 21 ان میں روایات حنفیوں سے ملی ہے۔ ارے امام اعظم تو امام اعظم ہے، میں تو امام اعظم کے پیروکاروں کے صدقے میں آقا کے قریب پہنچ گیا ہوں، اس سے قریب کوئی سند نہیں ہے میرے پاس۔ ناز کرو ناز کرو، یہ امام اعظم لڑنے کے لیے نہیں ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو چاہنے کے لیے ہے، ان کی غلامی میں آنے کے لیے ہے۔ امام بخاری کو جنہوں نے کم واسطوں سے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچایا ہے وہ کون تھے بولیے؟ امام اعظم کے غلام تھے۔ ایک غلام امام اعظم کے مل گئے، انہوں نے کہا ہم نے ہمارے امام اعظم سے حدیثیں لی ہے، ہم سے لے لو حدیث۔ پھر جب حدیث دی تو کہا دیکھو 2 واسطوں سے ہم تمہیں مصطفیٰ تک پہنچا۔ امام بخاری کو کم سے کم واسطے کتنے آقا تک پہنچنے کے لیے ملے بولیے؟ 3 واسطے، ان میں سے 21 سندیں، ہاں 17 ایک امام سے ملی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جن کے پیروکاروں نے امام بخاری جیسے عظیم المرتبت امیر المومنین فی الحدیث کو یہ ذخیر علم عطا کیا ہے۔ اب ایک بات سنو، صحیح بخاری کی آخری حدیث جو تقریباً ہر دینی مدرسے میں صحیح بخاری ختم ہوتی ہے اس کو ایک بڑے اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے، درس ختم بخاری ہوتا ہے۔ اس بخاری کی آخری جو حدیث ہے اس میں امام بخاری کے اساتذہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے امام اعظم سے ہی امام بخاری کو محبت نہیں ہے، ان کے شہر کوفہ سے بھی محبت تھی۔ شہر کوفہ سے بھی محبت تھی، کیسے؟ امام بخاری بتا رہے ہیں سب سے آخری حدیث میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاعی عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک کہ آقا فرماتے 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، اس کی ادائی زبان پر آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری نے احمد بن اشکاب سے ذکر کیا، محمد بن فضیل سے، عمارہ بن قعقاع سے، ابو زرعہ سے۔ یہ حضرات کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ارے اس کے جو اساتذہ ہے سند میں وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں بخاری ختم کرتے کرتے بھی میں عظمت کوفہ بھی بتانا چاہتا ہوں، عظمت حدیث کے ساتھ، کہ امام الائمہ جس شہر کوفہ میں ہے وہ شہر علم کا شہر ہے۔ میں نے ختم کیا تو کوفہ والے اساتذہ کی سند پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ اور پھر عشق مصطفیٰ بھی کوفیوں سے کیسا مل گیا؟ جب سند کے راوی مل گئے، ارے ہر راوی کے نام میں مصطفیٰ کے نام پاک محمد کا جلوہ ہے۔ احمد بن اشکاب، احمد کے اندر میم کا حرف موجود، امام بخاری کے پہلے استاذ احمد اس میں حرف میم، پھر محمد بن فضیل اس میں حرف میم، عمارہ بن قعقاع عمارہ میں عین کے بعد میم، ابو زرعہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام حرم ہے رے میم اس میں بھی حرف میم، ابو ہریرہ راوی ہے ان کی کنیت ہے، ان کا نام عبد الرحمن اس میں رحمان میں میم۔ امام بخاری کا عشق دیکھو، کوفیوں کی سند بھی ذکر کی ہے تو نام وہ لائے ہیں جن میں سے ہر ایک کے نام میں میم 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 کا حرف نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ میم مصطفیٰ کے نام محمد کا میم ہے، یہ محبت کا میم ہے، مصطفیٰ سے وابستگی کا میم ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم سے محبت اور امام اعظم کے شہر سے محبت اور امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے سے محبت، کہ وہ حدیثیں اس لیے میں جمع کیے کہ اختلاف پیدا کریں۔ انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور بتایا دیکھو امت کے اندر جن کا جو مرتبہ اور مقام ہے ان کو پہچانو۔ میں نے صرف حدیثیں ہی جمع نہیں کی ہے، میں نے مسائل فقہائے کرام نے جو مستنبط کیے اس کے بھی حوالے دیے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت اور عظمت کا کچھ اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ ایک واقعے پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے علم و فضل میں جو بلندیاں دروازے کے پاس ہیں، ایک شخص شرابی ہے اور شراب کے نشے میں دھت تھا، آخری وقت تک شراب پیتا رہا، غٹ شراب پیتا رہا اور شراب میں غرق ہو گیا، اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دوسری ایک عورت تھی
جس نے بدکاری کی، زنا کی، جس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی، جب حاملہ ہو گئی تو اس نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کی، اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ بتائیے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ یہ مومن ہیں؟ چونکہ وہ خوارج تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرتے ہی اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، اور امام اعظم اہل سنت کے امام ہیں۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث پاک کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ گناہ کتنا بھی کیوں نہ کرے، گناہ گار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، مگر کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسلامی بنیادی عقیدوں میں سے کسی کا انکار نہ کرے۔ یہ آپ کا عقیدہ تھا۔ اب وہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے بتائیے ان کے بارے میں، اور تلواریں لہرا رہے ہیں۔ حضرت امام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس ملت کے رہنے والے تھے؟ آپ نے ہی سوال کیا، کیا یہ یہودی تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا یہ عیسائی تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا یہ مجوسی تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا پھر کس ملت کے رہنے ماننے والے تھے؟ کہنے لگے یہ اس ملت کے ماننے والے تھے جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی دی جاتی ہے۔ دیکھیے وہ غصے میں تلواریں لہرا کے آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ کو کسی بھی طرح سے شہید کرنے کا مکمل ارادہ کر چکے ہیں، اور حضرت کو اللہ نے جو علم دیا، حکمت دی، بصیرت دی، اس کی روشنی میں آپ نے کیا فرمایا؟ انہی سے سوال کیا بتاؤ کیا یہ یہودی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ عیسائی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا مجوسی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ بات بتاؤ پھر کس ملت کے ماننے والے ہیں؟ کہنے لگے یہ اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو آپ نے انہی سے جو کہلوایا، اسی کی روشنی میں کہا جب تم خود یہ کہتے ہو کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والے تھے، تب تو پھر وہ مسلمان ہیں۔ تو حیران ہو گئے، ارے ہم تو یہاں ان سے کچھ اور سننا چاہتے تھے، مگر ہم سے ہی کہلوا کر ہمارے ہی جواب کو ہم پر حجت بنا دیا۔ تو اب پینترا بدل کر کہا یہ بتائیے یہ اہل جنت سے ہیں یا اہل دوزخ سے؟ یہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ دیکھیے آپ، اور شرارت کیا ہے، 70 لوگ ہیں تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا میں ان دونوں کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بڑھ کر گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان میں جو میری پیروی کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے پہلی آیت کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو جنتی ہے کہ دوزخی؟ میں اپنے سے کچھ نہیں کہتا، میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے زیادہ گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا کہ جو اطاعت کیا، پیروی کیا وہ میرا ہے، جو نافرمانی کیا اے اللہ تو جان، تو غفور الرحیم ہے، بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت پڑھی، میں ان دونوں کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے زیادہ گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ دوسری آیت آپ نے پڑھی، پھر فرمایا میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون۔ مجھے کیا پتا یہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اگر تم سمجھو اور جانو۔ یہ 3 آیتیں پڑھ کر تینوں پیغمبروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ 2 گناہ گار ہیں۔ تم ہی کہہ چکے ہو کہ یہ اہل اسلام سے ہیں، کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں، اب جاننا چاہتے ہو جنتی ہے کہ دوزخی ہے، تو میں اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، 3 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، ہر نبی کا میں تم کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اس سے زیادہ نالائقوں کے بارے میں انہوں نے کیا توقع رکھی تھی اور اللہ سے کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کر دے تو غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب
وما علمی بما کانوا یعملون، میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اپنے پروردگار کے ذمے ہے، تم سمجھو تو یہ بات ہے۔ جب یہ 3 آیتیں پڑھی، امام کے علم کی شان ان پر ظاہر ہو گئی، امام کے فضل کی شان ظاہر ہو گئی، کہنے لگے اے امام ہاتھ بڑھائیے، ہم اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، ہم جان گئے اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، فضیلت بھی عطا کی ہے، خوبی بھی عطا کی ہے۔ ارے اس زمانے کے گمراہ فرقے بھی چمچماتی تلواریں لے کر امام کا سر کاٹنے آئے تھے، گئے تھے شکار کو خود ہی شکار ہو گئے، گئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، کہا امام ہمیں گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کیا تھا، جب تک دور تھے ہم سمجھ رہے تھے آپ واجب القتل ہے، جب محفل میں آ کر بیٹھے تو پتا چلا آپ کے پاس قرآن کا نور ہے، حدیث کا نور ہے۔ میں اسی کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جن پر میں تو کہتا ہوں قابل رحم ہے وہ نادان بچے، ہمارے ہی بچے ہیں مگر کسی کے بہکانے میں آ کر کہتے ہیں امام نے قرآن و حدیث کے ہٹ کے فقہ بنائی ہے، نہیں نہیں، تم کو اوروں نے کہا ہے، آؤ امام تو نہیں ہے ان کے غلام موجود ہے، آؤ آؤ تم مسئلہ لاؤ ہم قرآن پڑھ کے بتائیں گے، تم سوال لے کر آؤ ہم حدیث پڑھ کر بتائیں گے، دلائل کے ساتھ بتائیں گے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے دسترخوان علم کے کچھ ٹکڑے ہم کھاتے ہیں، ہم اس یقین کی منزل میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کے صدقے میں جو کچھ ہمیں بصیرت اور بصارت اور فراست اور فہم حاصل ہے اس کی روشنی میں آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنہوں نے بھی بہکایا ہے، تم بہک کر کچھ کہہ رہے ہو تو تم دور ہو، آؤ ان کے غلام موجود ہیں، زندہ ہیں، تم سوال کرو ہم بتائیں گے، اور بالآخر تمہیں یہی کہنا پڑے گا ارے امام اعظم کے غلاموں ہمیں لوگوں نے بہکایا تھا، دلائل اتنے قرآن کے یہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا، حدیث کی اتنی یہاں پر روشنی ہے ہمیں نہیں معلوم تھا، امام نے شریعت پر کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، آقا کی امت کو 83,000 مسائل حل کر کے قرآن و حدیث کا خلاصہ دے دیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور بڑے بڑے محدثین کے اساتذہ اماموں کے امام یہ کہتے رہے، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ الفقہ فقہ ابی حنیفہ علیہ ادرکت الناس، فقہ معتبر پوچھتے ہو تو امام اعظم کی فقہ ہے، میں نے اس پر لوگوں کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور حدیث کی دنیا میں بڑے بڑے محدثین پر کلام ہوا، تنقیدیں ہوئی ہے، مگر علمی دنیا میں چند ایسے لوگ ہیں کسی نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی، ان میں ایک عبداللہ بن مبارک بھی ہے، جن پر کسی نے ذرا نہیں کی، وہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لولا اعاننی اللہ بابی حنیفہ و سفیان لکنت کسائر الناس، اللہ اگر مدد نہ کرتا، ابو حنیفہ کا دامن نہ ملتا، سفیان ثوری کی صحبت نہ ملتی تو میں عام لوگوں کی طرح ہو جاتا۔ آج جو ڈنکا بج رہا ہے، بخاری کی سند میں میرا نام آتا ہے، مسلم کے پاس میری حدیث کی سند پہنچتی ہے، ہر کتاب حدیث میں عبداللہ بن مبارک کی سند حدیث ملتی ہے، کہتے ہیں یہ میرا جو دبدبا تم دیکھ رہے ہو، یہ جو میرا تمطراق دیکھ رہے ہو، یہ میری جو تجلیات دیکھ رہے ہو، یہ میرا مرتبہ نہ ہوتا اگر ابو حنیفہ کا دامن نہ ملتا، امام کے دامن نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ان کی غلامی نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے، اور امام اعظم کی فقہ کو، ان کی رائے مت کہو، حدیث کی تفسیر کہو، حدیث کی تشریح کہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام علماء اکرام مہمانوں کی خصوصی کی جائے گی، اور اس کے بعد سیاح ایشیا اور یورپ علامہ مولانا محمد فروغ القادری صاحب کا بھی خصوصی بیان ہوگا جو لندن سے تشریف لائے، آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ منتظمین کی جانب سے مہمانوں کی خصوصی کی جائے گی، اس کے بعد بیرونی مہمان ممتاز عالم دین کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔